ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء سید ولد اعظم ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تلاوت کردہ آیات سورہ الانبیاء، سورہ المائدہ، سورہ البقرہ، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی وہ ذات بارکنا حولہ جس ذات نے اس مسجد اقصی اور اس کے ماحولہ ارد گرد میں برکتیں پیدا فرمائیں، اس کو برکتوں والی زمین بنا دیا، لنوریہ من آیاتنا تاکہ وہ پروردگار اپنی نشانیاں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ الی الارض التی بارکنا فیہا، سورہ الانبیاء میں اللہ نے یہ سرزمین شام، فلسطین اور اس میں اللہ کا گھر مسجد اقصی، قبلہ اول یہ موجودہ اردن، لبنان، مصر اور فلسطین اور یہ سارے علاقے مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آدم علیہ السلام سے لے کر سرزمین شام کہلاتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں 20 مقامات پر اس زمین کو پاکیزہ زمین اور بابرکت زمین اور انبیاء کا مسکن اور انبیاء کی گود زمین کہا ہے۔ موجودہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ قبلہ اول جب اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا
تو نماز کی فرضیت کے ساتھ صحابہ اور آقا علیہ السلام اس قبلہ اول کی طرف اپنا چہرہ پرانوار کر کے 16-17 ماہ سجدہ ریز ہوتے رہے۔ تو یہ ہمارا قبلہ جو انبیاء کا مسکن رہا، اللہ کی اور اس کے انبیاء کی دشمن ون قوم اقوام عالم میں بدترین اور ملعون ترین اور مغضوب ترین قوم یہود، جو آج قبلہ اول پر ناپاک روحیں، ناپاک بدن، ناپاک جسم لے کر، اپنے طیاروں کو لے کر آج اس قبلہ اول پر، آج انبیاء کے مسکن پر وہ اپنے بم گرا رہے ہیں۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے سارے راستے بند کر دیے ہیں غزہ کے، اور خرد و نوش کی تمام سپلائی ان کی کاٹ دی گئی ہے، اور بجلی تمام تر معطل کر دی گئی ہے، انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے، اور اندھیرے ہیں ان پر، ظلم ہے ان پر، اور اوپر سے یہ یہود جو اقوام عالم کی بدترین اور ملعون ترین قوم، اللہ اور انبیاء کی دشمن قوم، آج ان پر خون اور آگ کا کھیل کھیل رہی ہے۔ ایسے حالات کہ غزہ میں پورے پورے گھر، بچے، عورتیں، بوڑھے، ان کے یہ کیمیکل کے ان پر ہتھیار گرا گرا کر ان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جن کو ان کے خاندان پہچان نہیں سکتے۔ یہ حالیہ صورتحال ہے۔ ادھر سے اللہ کے بندے مجاہدین، وہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ جتنے گروپ ہیں، جتنے ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ان کے گھروں میں، ان کے مورچوں میں، ان کی چھونیوں میں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹروں میں، تل ابیب کے اسمبلی ہال تک اللہ کے فضل سے مارکا آ رہا ہے۔ اس وقت حق و باطل کا خون ریز مارکا جاری ہے، جس میں اقوام عالم میں سے اسلامی ملکوں کی عسکری خاص طور پر ان کی مدد نہ کرنا، یہ بہت بڑی ان کے لیے آنے والے وقت میں تباہی اور نقصان کا باعث ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا، اتنی برکتوں والی زمین
اتنی پاکیزہ شام کی زمین التی بارکنا فیہا للعالمین، پورے جہان کی برکتیں ایک طرف ہیں، شام کے اندر اللہ نے جب سے زمین کو بنایا ہے ساری برکتیں ایک طرف رکھی۔ سورہ انبیاء گواہ ہے، ای شام برکت الشام ان کثیر الانبیاء کانوا فیہا، ایسی برکتوں والی زمین ہے کہ روئے زمین میں سب سے پاکیزہ مقدس ہستیاں جو تھیں وہ اللہ کے انبیاء تھے، اولو العزم پیغمبر تھے۔ رب کائنات نے ان کو پیدا کیا تو شام کی سرزمین سے، اس فلسطین سے پیدا کیا۔ ان کثیرا من الانبیاء کانوا فیہا، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ اختارہ مہاجرا لخلیلہ، رب نے زمین پہ کسی کو دوست بنایا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا، اور ان کے لیے اللہ نے کوئی علاقہ پسند فرمایا، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ اخْتَارَهَا مُهَاجِرًا لِخَلِيلِهِ، تو اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب آگ کے نمرود کے کھیل سے، امتحان سے پاس ہوئے تو اللہ نے اپنی پاکیزہ ترین عظیم ترین سرزمین بیت المقدس شام کی طرف ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ احد من بیوت الثلاثہ، اللہ کے 3 عظیم ترین گھر ہیں، مسجد نبوی ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، اور اللہ کے 3 محبوب ترین پسندیدہ ترین گھروں میں کوئی گھر ہے تو مسجد اقصی ہے، انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا وطن ہے مسجد اقصی، شام فلسطین، سرزمین فلسطین۔ وَيَتَّخِذَهَا وَطْنًا لِنَفْسِهِ وَلُوطًا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آئے، پہلے اپنے اہل و عیال کو حجاز میں چھوڑ گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آئے، پھر چلے گئے، پھر واپسی بیت اللہ کو تعمیر کر کے پھر واپس فلسطین چلے گئے، اور ساتھ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پھر ہمیشہ ہمیش وہاں پر رہے ساری زندگی۔ وَيَتَّخِذَهَا وَطْنًا، اس کو لِنَفْسِهِ، اپنے لیے اس کو اپنا وطن بنا لیا۔ میں اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے کہ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر، اس نے، ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصی کا تحفظ، ہر مسلمان پہ واجب ہے وطن انبیاء کا تحفظ، ہر مسلمان پہ واجب ہے سرزمین شام کا تحفظ۔ تو یہ جملہ آپ نے پڑھا ہے جملہ، لیکن اس جملے کی گہرائی میں جائیں اور اللہ کا قرآن پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسجد اقصی کیا ہے، فلسطین کیا ہے، قبلہ اول کیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، وہاں پر ان کو ہم نے بادشاہیاں عطا فرمائیں، وہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں بادشاہی کرتے تھے، اور فرمایا ہم نے اس کو ہوا عطا فرمائی، تجری ریح بامر سلیمان،
وہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ تجری سلیمان و اصحابہ حیث یشاء، شام سے اٹھاتی تھی مشرق اور مغرب میں لے جاتی تھی۔ ثم یعود الی منزلہ، پھر شام کو واپس آنا ہوتا تو ہوائیں اٹھاتی تھی دوبارہ شام میں لے جاتی تھی۔ وہاں شام میں بیٹھ کر، فلسطین میں بیٹھ کے، مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کے، وہاں پر جو ان کے والد گرامی کا محراب تھا، حجرہ تھا، وہاں پر بیٹھ کے پوری کرۂ ارض پہ، دنیا پہ حکومت کرتے تھے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ یہ جملہ ایسے نہیں ہے، رب کا قرآن گواہ ہے۔ ثم یعود الی منزلہ، احباب گرامی، پھر ان کے والد داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام، اسی سرزمین کو جائے سکونت بنا کے رکھا، اسی میں رہے، اور اسی مسجد اقصیٰ میں ایک سائڈ پر ان کا حجرہ تعمیر ہے، محراب، جو محراب داؤد ہے۔ اور اللہ کے عظیم پیغمبر، اتنی عظیم ہستی تھی، اور آج شام کے، فلسطین کے، غزہ کے پہاڑ گواہ ہیں، جب اللہ کے بندے، اللہ کے عظیم پیغمبر داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے آسمان پہ رکتے تھے، پہاڑ جھوم جاتے تھے۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، احباب گرامی، جب تک رہے داؤد علیہ السلام، انہوں نے اس کو اپنا جائے مسکن بنائے رکھا، اس میں رہائش کو اختیار کیا اور اس میں رہے۔ احباب گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام، یا قوم ادخلوا الارض التي بارکنا فیہا، موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا بات کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے اپنی قوم کو، جن کو نجات دلائی، آزادیاں دلوائیں، آزاد کیا، کہا تم اس بابرکت زمین کی طرف داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں اس کے بابرکت ہونے کی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے ہم نے ان ساری بستیوں کو اور اس بیت المقدس سمیت اتنی برکت والی بستیاں بنایا، اتنی برکت والی بستیاں بنایا کہ رب کائنات نے اپنے اس پورے کرۂ ارض کے لیے دعوت کا سلسلہ، اپنا تعارف، اسلام کا آغاز اللہ نے کرنا تھا، 3 اولو العزم پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا، والتین والزیتون، اللہ کہتے مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، یہ انجیر اور زیتون اس کی قسم کھا کے، یہ مقدس وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ان کو کثرت سے اگایا ہے، عظیم ترین پھل ہے، اس میں اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر پیدا فرمائے ہیں۔ اس بستی میں وہ کون ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس علاقے میں پیدا فرمایا، اور دوسرے وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ان پہاڑوں پر بٹھا کر ان سے ہم کلام ہوئے، اور وادی سینا میں اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، نعمتوں کی فراوانیاں کی، آسمان سے من سلوہ اتارا، اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، ہر مسلمان پہ واجب ہے وطن انبیاء کا تحفظ، مسکن انبیاء کا تحفظ، مسجد اقصیٰ کا تحفظ۔
احباب گرامی، یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس میں رب کائنات نے دوسرے عظیم المرتبہ پیغمبر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بالد الامین میں اللہ نے امن والے شہر میں آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور رب کائنات نے آقا کی ترقی اور معراج اور نبوتوں کا اختتام خاتم الانبیاء امام الانبیاء کا ایوارڈ دیا۔ اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آقا خود فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ثم اہبط الی بیت المقدس وہبط مع الانبیاء، میرے لیے جبریل براق لائے، میں نے مسجد حرام سے رخصت سفر باندھا اور مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے میں وہاں پر پہنچا، جبریل ساتھ تھے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی عظیم سواری براق جس پر میں سوار تھا۔ آپ نے ثم اہبط مع الانبیاء، میں وہاں پر اترا، میں نے مسجد اقصیٰ کے ایک کنارے کے ساتھ براق کو باندھا، اور ثم اہبط مع الانبیاء، میں نے دیکھا آسمان سے انبیاء قطار در قطار اتر رہے ہیں اور اپنی سواریاں باندھ رہے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنی سواریاں باندھی، آقا فرماتے میں نے بھی اپنی سواری کو باندھا، اور پھر فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کے عیسیٰ تک کائنات کی عظیم ہستیاں، کائنات کے عظیم مکھڑے، کائنات کی پاکیزہ ترین اللہ کی عظیم ہستیاں، انبیاء اور رسل صفے بنائے بیٹھے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اور اتنے میں وقت ہوا اور مجھے فرشتوں کے سردار نے آگے کہا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی اقدس پہ آئیں اور جماعت کروائیں۔ امام الانبیاء کا ایوارڈ بھی دے دیا، نبوتوں کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور پوری کائنات کے لیے مجھے اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بنا دیا، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مسلمان پر واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ یہ بات جملہ ایسے نہیں ہے، میں نے اس پر تھوڑا سا غور کیا قرآن کے ساتھ۔ احباب گرامی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے ہجرت کی اور اس کو جائے مسکن بنائے رکھا۔ یعقوب علیہ السلام اس وطن سے ہیں، اس علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا کنعان، اس کنعان کے رہنے والے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر آگے یہ یوسف علیہ السلام کو کنعانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کنعان فلسطین کے ساتھ ہے، اس کا حصہ ہے شام کا۔ یہ یوسف علیہ السلام وہاں پلے ہیں، یعقوب علیہ السلام وہاں پلے ہیں، یہ سرزمین ہے انبیاء کی، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ، جملہ ایسے نہیں ہے۔ احباب گرامی، ان اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ فرما رہا تھا جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ، اور ہم نے إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَعِينٍ، کہ ہم نے وہ ٹیلہ موجود ہے، وہ چشمہ موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے جہاں رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کی روزی کا انتظام کیا۔ کھجور سے تر کھجوریں اتاری، چشمے سے ان کو پانی پلایا، اور جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی صداقت کی
ان کی سچائی کی گواہی کا وقت آیا تو عیسیٰ پیغمبر اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبوۃ، اپنی ماں کی گود میں ماں کے صدیقہ ہونے کا یہ کی گواہی دیتے ہیں، ابھی دودھ پیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر، اس نے ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ ایسے انسانیت اقصیٰ کے لیے تڑپ نہیں رہی، ایسے سرزمین شام کا قرآن نے 20 مقامات پر تذکرہ نہیں فرمایا۔ احباب گرامی، یہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے لیے حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، پہلا دستہ لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا دستہ لے کر باقی علاقوں کو چھوڑ کر شام کی طرف پہلا لشکر روانہ کیا تھا، ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، شام کو، مصر کو، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے عہد فاروقی کے اندر آپ نے وہ سفر دیکھا ہوگا جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف کیا، اور اپنی فوج کا سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا، پورا لشکر ان کی کمان میں، جن کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے، عبداللہ بن سلام بھی تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ پورا لشکر لے کے اور ان یہودیوں کا گھیرا کرتے ہوئے احباب گرامی فلسطین شام پہنچے تھے۔ بڑے بڑے ان کے مضبوط قلعے تھے، چاروں اطراف سے صحابہ کرام نے گھیرا کیا تھا، اور احباب گرامی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچ ثابت کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا ہے، اور جزیرۃ العرب سے پلید لوگوں کو اور انبیاء کے قاتلوں کو، انبیاء کے گستاخوں کو، اور ذلیل ترین اقوام عالم میں سے اس قوم کو نکال دینا ہے۔ تو اس بات کے مصداق بنے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ میں اذان دی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا وبارک لنا فی شامنا، ان علاقوں کے لیے برکت کی دعا دی، اور ساتھ فرمایا اس کو فتنے پہنچیں گے اور اس میں آزمائشیں آئیں گی اور ان میں ملاحم جنگیں ہوں گی، اور اس کی برکت کی دعائیں دے کر عمر بن خطاب رخصت ہوئے۔ اور پھر کبھی کبھار جب علاقوں میں شام کی طرف نکلتے تو آ کر مسجد اقصیٰ کے اندر 2 رکعتیں ادا کرتے، کہتے میں اس لیے آیا ہوں، مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا لائی ہے جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا تھا اور دعا کی تھی، صلی اللہ ثلاثہ 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، مجھے ایسی حکومت عطا کرنا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، اور یا اللہ تو اللہ نے ایسی حکومتیں انہیں دی۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے لیے ہر چیز کو تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ فسخر لہ الطیر والریاح والسباع، اللہ نے درندوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ پھر دعا کی، یا اللہ اللہ یاتی الیہ المسجد، جو اس اللہ کے گھر میں آئے، اقصیٰ کے اندر بیت المقدس میں آئے اور اس میں 2 رکعتیں نماز ادا کرے، یا اللہ اس کو ایسے واپس لٹا دینا جیسے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک کر کے۔ عمر کہتے تھے میں اس لیے آتا ہوں، مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا لاتی ہے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، اور مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ۔ احباب گرامی،
پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے مارکا لڑا اور 16 سال کے بعد پھر اس کو فتح کیا، اور 50,000 صحابہ نے اس کی فتح کے لیے قربانیاں پیش کی۔ پھر 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی احباب گرامی وہ آئے تھے، اور ان سے یہ کسی نے بات کہی، کہا آپ کے چہرے پہ حزن و ملال رہتا ہے، غم زدہ رہتے ہیں۔ سید صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ اس جیسے جرنیل امت مسلمہ کو قائد لیڈر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت امت مسلمہ کے اندر ان وسائل کو کیا کرنا ہے، اور ان خزانوں کو کیا کرنا ہے، ان ملکوں کو، ان کرسیوں کو، ان ڈالروں کو، ان ڈالوں کو، ان صدارتوں کو اور ان معدنیات کا کیا کرنا؟ جب تمہارے پاس انبیاء کی حرمت نہ رہی، جب تمہارے پاس ہم قبلہ اول کا تقدس نہ رہا، جب تمہارے پاس ہم امام الانبیاء کی، خاتم الانبیاء کی سجدہ گاہ نہ رہی، وہ مسجد اقصیٰ تھی، امام الانبیاء کی تکبیریں گونج رہی تھی، صحابہ انبیاء رکوع کر رہے تھے، کبھی سجدے میں جا رہے تھے، آقا تکبیر کہہ رہے تھے۔ آج وہ مسجد اقصیٰ امت مسلمہ کو اور ان توڑی کے بڑے دماغ جو بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، ان کی بے حسی کو رو رہی ہے۔ آج کے روز فلسطین میں باہر نکل کر بہت بڑی تعداد میں خواتین نے پیغام دیا ہے مسلم حکمرانوں کو، اب کیا ان کے پلے میں ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم، یہ 20 طیارے پرسوں ہیں، ترکی کے آئے 20، یہ سعودیہ کے آئے، پاکستان، اور یہ مل کے مشقیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے اور نست و نبود کر دیں گے، پھر یہ سوچیں گے، یہ جنگ ان کو پتہ رکنے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکثر الزلازل، قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا معرکہ شام میں اماک اور دابق کے مقام پر ہوگا، خون ریز جنگ ہوگی۔ لیکن انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لڑائی دشمن کے گھر میں لے گیا ہے، ان سارے علاقوں سے کتنی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، پوری پٹی سینٹرل ایشیا ہے، سارے عرب ہیں۔ کس بات کی کمی ہے؟ صرف غیرت کی، حمیت کی کمی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ جن کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے، ان کی تلواریں پھر احباب گرامی رقص میں کام آتی ہیں اور لغویات میں کام آتی ہیں، مادہ پرستی ان کا ذہن ہوتا ہے، اور جن کی دولت ایمان ہو، توکل اللہ پہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو، یقین اللہ پہ ہو کچھ بھی نہ، کعبہ کے رب کی قسم ناٹو کی 37 طاقتیں ہوں، ایمان ان کو افغانستان کے پہاڑوں میں شکست دے کے دکھاتا ہے اور نست و نبود کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ ایمان ایک دولت ہے، کوئی دنیا کی دولتیں، نہ صدارتیں، نہ ملک کسی کام کے نہیں ہیں۔ احباب گرامی، اگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں، رب کے بنائے ہوئے گھروں کی عزت نہیں، اور رب کائنات کے بھیجے ہوئے انبیاء کے مسکن کی، انبیاء کے اجتماع گاہ کی عزت نہیں، تو خاک ہیں ان دولتوں کو، کیا ہے ان کرسیوں کا، کیا ہے ان احباب گرامی ان وسائل کا، ان پہ کیا بھروسہ ہے؟ اگر احباب گرامی ایمان لٹ گیا اور اس مسجد اقصیٰ اور انبیاء قبلہ اول اور انبیاء کا مسکن نہ رہا، اور مظلوموں کے ساتھ یہ حشر ہوتا رہا کہ جو ہو رہا ہے۔ احباب گرامی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَبْرَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ صَحَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ أَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، میری امت کے 2 گروہ ہوں گے جن کو اللہ آگ سے بری قرار دے گا۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو فرمایا تاغزو الہند، 2 ہی دشمن ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
ایک یہودی ہیں مسلمانوں کے دشمن، دوسرے یہ مشرک پلید ہندو ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مسلمانوں کے دشمن ہیں دو ہیں احباب گرامی۔ تو فرمایا تغز الہند، ایک عصابہ جو ہوگا، لشکر جو ہوگا ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اللہ اس کو آگ سے بری قرار دے گا۔ وہ تخون عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیت کا، عیسائیت کا خاتمہ کرے گا، اللہ اس میں شامل ہونے والوں کو بھی اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بری فرما دے گا۔ احباب گرامی، بات کر رہا تھا آج پریشانی نہیں ہے ان جرنیلوں کو، حکمرانوں کو، ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، 57 اسلامی ممالک کی، کہ کوئی ان کو حزن و ملال نہیں ہے اور وسائل موجود ہیں۔ دیکھیں یہ خالد بن ولید خالد، یہ سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حزن و ملال سے ہیں، غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں اتنے، آپ کا چہرہ غم سے نڈھال کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیف یطیب الفرح، میرے چہرے پہ خوشی کیسے آئے، مجھے خوشی کیسے پہنچے، والطعام، اور کھانا، میں کھانا کیسے پسند کروں، ولذت النوم، اور مجھے نیند میں لذت کیسے آئے، وبیت المقدس بأیدی الصلیبیین، اللہ کے باغیوں یہودیوں کے قبضے میں، امام انبیاء کی سجدہ گاہ مسجد اقصی ان کے ہاتھوں میں ہے، مجھے میرے چہرے پر خوشی نہیں آتی، مجھے کھانے میں لذت نہیں آتی، اور مجھے ولذت النوم، مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ تھے مسلمانوں کے قائد، قیادت کرنے والے۔ احباب گرامی، ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر احتجاج کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نہیں، آج وہاں خواتین نے احتجاج کیا ہے باہر نکل کر، فلسطین میں للکارا ہے امت محمد کو کہ نکلیں۔ لیکن احباب گرامی، اس میں اللہ کے فضل سے جب پہلے حملے ہوتے تھے فلاح انسانیت تھی، اس وقت قربانی کے موقع پہ 1,000 قربانی وہاں پہ ذبح کی گئی ہے، نیٹ ورک تھا، ان کے لیے راشن کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے فضل سے سلسلے چلتے رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کسی نہ کسی کو غیرت اور جرت عطا فرمائے گا کہ وہ جس نے اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر، ہر مسلمان پہ واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ، اس کی آزادی کی جنگ لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نصرتوں سے نوازے گا۔ تو باہر نکلنا یہ نصر المظلوم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا، قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن نے کہا ہے اپنی زبانوں سے وجاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس وقت پوری امت مسلمہ نکلے گی، بے شک حکمران نکلے نہ نکلے، پوری امت مسلمہ انشاءاللہ، عوام، بچے، بوڑھے، جوان، سب انشاءاللہ ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، انبیاء کے مسکن کے لیے، اور سرزمین شام کے لیے، اور قبلہ اول کے لیے انشاءاللہ ہم بقیہ سنتے ادا کرنے کے بعد اہتمام موجود ہے، ہم باہر نکلیں گے اور زوردار آواز انشاءاللہ اپنا پیغام پیش کریں گے، اور کسی کو مشکل وقت میں جو لڑ رہے ہیں ان کے ایوانوں میں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹروں میں، اسکلان کی ان جیلوں میں، اور ان کے طال حبیب کے ایوانوں میں کھڑے ہیں، اگر آپ ان کو پیچھے آواز دے کے بھی سہارا دیتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی نہیں کھڑا تو ہمارے مسلمان بھائی کھڑے ہیں، ان کی دعائیں موجود ہیں، اور وہ میدانوں میں ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ شاید کسی کو اللہ نکلنے سے کسی ملک کو غیرت دے دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہم انصر المسلمین مظلومین فی فلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرہم بجنود الملائکہ
اللهم انصرهم كنصر يوم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك اليهود والصليبيين. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصر عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.